سب کلمہ گو بھائیوں سے ہم یہی گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ بھائیوں ہمارا دین اسلام ہے، تو اگر ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم مسلم ہیں۔ اب مسلم کے سوا ہمیں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو کہہ دو کہ مسلمان ہونا کافی نہیں، اگر کہتے ہو کہ مسلمان ہونا کافی ہے تو پھر یہ کچھ اور ہونا کیوں ضروری ہے؟ کچھ اور ہونے کی ضرورت نہیں، صرف مسلمان ہونا کافی ہے۔ اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح مضمر ہے۔ ہم تفرقے میں مبتلا لوگوں کو کہ جی آپ تفرقے میں بھی مبتلا رہیں، وحدت بھی قائم کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنیت بھی قائم رہے، شیعیت بھی قائم رہے، بریلویت دیوبندیت بھی قائم رہے، اہل حدیثیت اور اہل قرآنیت بھی برقرار رہے اور وحدت بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ اگر وحدت پیدا کرنی ہے تو پھر مسلم ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو صرف اسلام کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں تو آتی ہے، مانتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں صرف مسلمان ہونا چاہیے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کو کوئی نہیں مانتا، پھر ان کو کوئی نہیں مانتا۔ آج اگر وہ یہ کہہ دیں کہ لوگوں صرف مسلمان ہونا کافی ہے، جس شخص نے کہہ دیا زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کافی ہے اس کی نجات کے لیے، اس کے مسلم ہونے کے لیے۔ جب یہ کافی ہے تو پھر اسی پہ اکتفا کرو نا۔ پھر اس کے بعد اس کلمے کو قبول کرنے والا مسلم کہلاتا ہے، یاد رکھو۔ اس کلمے کو قبول کرنے والے کو سنی نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، بریلوی دیوبندی نہیں کہتے، اہل حدیث اہل قرآن نہیں کہتے، مسلم کہتے۔ تو جب یہ کلمہ پڑھتے ہو تو پھر اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر مسلم کہتے ہو تو پھر یہ باقی نام کس لیے؟ تم تو مسلم کو یوں سمجھتے ہو جیسے مسلم کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی سے بات کریں، بھائی کون ہو، کوئی پوچھے تو کہ بھائی آپ کون ہیں، تو ہم اگر کہہ دینا کہ ہم مسلم ہیں تو آگے سے ہنستے ہیں، وہ جی مسلم تو سب ہی ہیں، آگے بھی بتائیں کیا ہے۔ اور یہ آگے تم کہاں سے لائے ہو؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ ہمیں تو صرف مسلم بن کر رہنے کا حکم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ آگے تم نے خود گھر رکھا ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی سند نہیں۔ مسلم ہونا کافی ہے، اور مسلم ہوں گے تو تب ہی ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی، تب ہی ہمارے اندر اخوت اور وحدت پیدا ہوگی۔ تو دوستان محترم، یہ بات کسی کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں غرض اس سے ہے کہ یہی حق ہے، ہم یہی کہیں گے، یہی کہتے رہیں گے۔ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، یہی دعوت انہوں نے انسانیت کے سامنے رکھی کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، مسلم ہو جاؤ، وحدت اختیار کر لو، تفرقے میں نہ پڑو۔
یہی دعوت تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی. اگر کوئی اس دعوت سے انکاری ہے تو 100 دفعہ انکاری ہو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم یہی دعوت دیتے رہیں گے جب تک کہ اس جسم کے اندر جان ہے. یہی حق ہے دوستو، ہمیں اسی دعوت پر قائم رہنا ہے، اسی دعوت پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. اور جتنے کلمہ گو بھائی ہمارے فرقوں کے اندر تقسیم ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہے، سب کو یہ بات سمجھانی ہے، سب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ بھائیو اس تفرقے سے ہمارا کچھ بھلا نہیں ہونے والا، ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آؤ وحدت اختیار کریں، بڑا آسان نسخہ ہے، آؤ وحدت اختیار کریں. اگر تم اقرار کرتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو ہمارے وحدت اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. آؤ ایک ہو جائیں، آؤ بھائی بھائی بن جائیں. اگر کفر ہمارے خلاف ملت واحدہ بن چکا ہے تو ہمیں بھی ملت واحدہ بننا ہوگا، ہمیں بھی ایک جماعت بننا ہوگا، تب جا کر ہم اس روئے زمین کے اوپر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.